وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مزمل حیدر، اب میں چند منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے اس ادارے کے مدیر اور مسجد کے امام قاری حسیب الرحمان صاحب کو کہ جن کی انتھک محنتوں سے یہ ادارہ الحمدللہ کامیابی کی طرف رواں ہے۔ الحمدللہ اب اس ادارے میں 150 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں اور 8 اساتذہ حفظ کی کلاس پڑھا رہے ہیں اور 3 اساتذہ عصری تعلیم کے لیے موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ تمام احباب کی دعاؤں سے ہیں۔ اور اب تشریف لاتے ہیں قاری حسیب الرحمان صاحب، مدیر مرکز تعلیم القرآن والحدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے محترم بھائی پرویز جٹ صاحب اور محترم بھائی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور محترم بھائی محمد ریاض صاحب، اور خصوصی طور پر اپنے استاد حافظ مسعود عالم صاحب کا بہت انتہائی گہرے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بہت قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، ہمیں ان کی دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ میں مزید آپ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ادارے کے لیے اور ہماری انتظامیہ کے لیے، نمازیوں کے لیے، تمام اہل علاقہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ دین کا کام لیتا رہے اور اس ادارے کو اور یہ دین کا کام ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا سبب بنے اور آخرت میں ذریعہ نجات کا سبب بنے۔ میں اب دعوت دیتا ہوں اپنے استاد حافظ مسعود عالم صاحب کو کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمارے حق میں دعا بھی فرمائیں۔ جناب محترم جناب حافظ مسعود عالم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ فضیلت مآب برادر مکرم مولانا عبید اللہ لطیف صاحب اور عزیز مکرم قاری حسیب الرحمان صاحب، مدیر معہد تعلیم القرآن والحدیث جامع مسجد رحمانیہ اہل حدیث، اور اس مسجد کے اہتمام و انتظام کے ذمہ داران میرے احباب جماعت اور اس مدرسے کے اساتذہ کرام، قرائے
گرامی منزلت جو یہاں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اس مدرسے کے عزیز القدر طلباء جو ماشاءاللہ اس مجلس کی زینت اور اس کی رونق ہے، اور معززین و مکرمین احباب گرامی، حاضرین مجلس، سامعین و حاضرین کرام، آج کا یہ پروگرام دو پہلو رکھتا ہے۔ ایک تو ہمارے برادر عزیز مولانا عبید اللہ لطیف صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک مہم شروع کی تھی کہ پورے شہر کے اندر مختلف مساجد کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری اور اس کے حوالے سے ہمارے اوپر کیا فرض عائد ہوتا ہے، اس کی یاد دہانی، اس کے لیے آگاہی اور لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جائے۔ مجھ سے پہلے انہوں نے اس موضوع پر آپ کو اچھی خاصی رہنمائی دی ہے۔ میرا پروگرام تو یہی تھا کہ میں مغرب کی نماز یہاں پڑھوں گا، لیکن ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین اور ہمارے بڑے محسن اور مربی مشفق مہربان بزرگ، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ عصر کے بعد ان کا جنازہ تھا، اس میں شرکت کی وجہ سے میں کچھ لیٹ ہو گیا۔ تو ختم نبوت کے حوالہ سے مجھ سے پہلے مولانا عبید اللہ لطیف صاحب نے گفتگو کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جو ایمان ہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، دل میں یقین رکھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی اور رسول کے طور پر منتخب فرمایا، اور آنے والے سارے انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے اور سارے علاقوں کے لیے انہیں اللہ رب العزت نے اپنا رسول اور اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ دونوں حیثیتیں جمع ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت کسی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نبی کے ساتھ بھی مخاطب فرمایا، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول کے ساتھ بھی مخاطب فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس بات کی دل سے تصدیق کریں، اس پر یقین رکھیں اور اس کا زبان سے اقرار اور اظہار کریں اور عمل سے اس کی تصدیق کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ برحق، ماضی کے متعلق، حال کے متعلق، مستقبل کے متعلق ان کی خبریں برحق، اور جو انہوں نے حکم دیا ہے اس حکم کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے، اور جس بات سے انہوں نے روک دیا ہے اس سے باز رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت یہ ہمارے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ جو مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونے کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ آپ سے پہلے نبی اور رسول آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم بی النبیون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے العاقب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ناموں میں ایک العاقب ہے، سارے نبیوں کے بعد آنے والا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبی۔ ہاں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت آپ سے پہلے ان کو ملی، اب وہ آسمان پہ ہیں، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں تورات کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، اور میرے بعد آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ کی بشارت دینے کے لیے آیا، اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ باتیں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی تک تم ان باتوں کا تحمل نہیں کر سکتے۔ وہ نبی آئے گا اور وہ سارا کچھ آپ کو بتائے گا، جس کی آنے کی بشارت دینے کے لیے اور اس کے آنے کا اعلان کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا، اور آخر زمانے میں وہ آئیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ میری شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، اسی کے مطابق چلیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج میرے زمانے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائیں تو وہ بھی میرے پیروکار ہوں گے اور میری شریعت کے تابع ہوں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور آپ کے بعد جو آئے گا کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، ملعون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیدا ہوا، مسلمہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کسی کے لیے یہ دروازہ کھلا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بعد میں اس نے ایک بڑا فتنہ کھڑا کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر صحابہ نے اس کا مقابلہ کیا، اور وہ واصل جہنم ہوا، اور بھی لوگوں نے دعوے کیے، وہ بھی سارے ناکام و نامراد ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس مہم کی قیادت کی، اور صحابہ نے جو مدعیان نبوت تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر 30 کے قریب جھوٹے دجال ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ سب جھوٹے اور کذاب ہیں۔ اور یہ مختلف زمانوں کے اندر ہوتے رہے، لیکن ایک کذاب اور دجال ایسا ہے جو اس ہماری سرزمین میں پیدا ہوا، پنجاب کے اندر، اور اس نے یہ دعویٰ کیا، اور بلکہ اس نے گرگٹ کی طرح بڑے رنگ بدلے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ پہلے وہ اسلام کا دفاع کرنے والا اور اسلام کے خلاف اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے والا بن کے اسلام کا وکیل بن کے کھڑا، اور پھر اس نے اپنے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ میں تجدید کرنے والا ہوں، مجدد ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے الہام ہوتے ہیں، مجھے خوابیں آتی ہیں۔ پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ مقام دیا گیا ہے کہ میں اب دین کے اندر تبدیلی بھی کر دیتا ہوں۔ اس نے جہاد کو منسوخ کر دیا، اور بہت ساری چیزیں، اور بہت ساری ایسی لغویات اور فضولیات اس کے کلام کے اندر موجود ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ایسا انسان جو ہے یہ اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کے علماء نے اس کا مقابلہ کیا دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اس کو جھوٹا ثابت کیا، اور اس کا جو کذب اور دجل تھا اسے آشکار کیا۔ لیکن جیسے پہلے جو نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے تھے ان کی سرکوبی کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کو کھڑا کیا تھا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یقین جانیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، اس بات کی تفصیل بتانے کے لیے ذرا وقت کی ضرورت ہے جو کہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہی لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کے مدعیان نبوت کی سرکوبی کی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا، اور جو لوگ اسی عقیدے کے اوپر قائم ہیں جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کس کو مانتے تھے؟
قرآن اور حدیث کو کیسے مانتے تھے؟ جو اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس مقام اور منصب پر نہیں ہے کہ اس کی ہر بات تسلیم کی جائے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ الحمدللہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا فرمان اور آپ کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اور اس پر چلنا کیسے ہے؟ جیسے صحابہ چلے تھے، اس کو اس طرح ماننا ہے۔ تو اب کوئی اگر نبوت کا دعوے دار بن کے کھڑا ہوتا ہے وہ کذاب اور دجال ہے، اور اگر کوئی کسی کو یہ مقام اور مرتبہ دے دیتا ہے کہ اس کی ہر بات کو ایسے ہی ماننا ضروری ہے جیسے نبی کی بات کو ماننا ہوتا ہے، تو یہ بھی ختم نبوت کے اندر نقب ہے، یہ چور دروازہ ہے۔ تقلید کے نام پر اور مذاہب کے التزام اور پابندی کے نام پر یہ چور دروازے لوگوں نے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث نے یہ چور دروازے بھی بند کیے، اور جو دجال تھے ان کا بھی جواب دیا، کتابیں لکھی، اور اللہ اکبر ایک ایسا گروہ ہے جنہوں نے یہ اللہ اکبر نظریہ پیش کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک درجہ ہے دین کے اندر جسے امامت کہا جاتا ہے، اور امام جو ہے وہ اسی طرح معصوم ہوتا ہے جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ امام کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے کہ وہ نبی کی بات کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اور آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مومنین ہیں۔ یہ چور دروازہ ہے، بلکہ دجل ہے یہ کہ امام جو ہے وہ نبی کی طرح معصوم ہوتا ہے اور نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کا بھی مقابلہ کیا الحمدللہ، تو اہل حق نے کیا، اہل سنت نے کیا، اہل حدیث نے کیا، اور اہل السنت والجماعت نے کیا۔ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس طرح عمل کرتے ہیں جیسے صحابہ نے کیا تھا، اور اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت تھی۔ یہ اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا علیکم بالجماعہ، اس جماعت کے ساتھ جڑے رہنا۔ اور ایک ایسا بھی گروہ پیدا ہوا جنہوں نے ولایت کے نام پر یہ کہا کہ ایسے بھی لوگ ہیں، تم تو یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس جو بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں کو پہنچی، فلاں کو پہنچی، فلاں کو پہنچی، اور ہم جو بات کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میرے دل نے میرے رب سے مجھے بتایا، اور ان کے ماننے والوں نے یہ کہا اللہ اکبر کہ ولایت ایک ایسا درجہ ہوتا ہے جو نبی سے اوپر ہوتا ہے اور رب سے نیچے ہوتا ہے۔ اہل حدیث نے اس کا بھی مقابلہ کیا، اس کا بھی مقابلہ کیا، اور جب کبھی لوگوں نے سیاسی لیڈروں کو یہ مقام دیا کہ ان کی ہر بات کو ماننا ہے، تو اہل حدیث نے کہا کہ نہیں، ہر بات ماننی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی ہے، صرف ان کا مقام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہر ایک کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اگر برحق اور دلیل کے ساتھ ہو، اور رد بھی کی جا سکتی ہے اگر غلط ہو۔ اگر ہر بات حق ہے اور اسے ماننا لازم ہے تو وہ صرف ایک ہی ہستی ہے جو اس روضہ انور کے اندر مدفون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرنے کا، اللہ صاحب هذا القبر۔ یہ اہل حدیث کا مسلک ہے، یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی پیر ہو، کسی کو امام بنایا ہو آپ نے، وہ بے شک غائب ہو یا بے شک چلا گیا ہو دنیا سے، یا کوئی ان کا نائب ہو جسے آپ آیت اللہ کہتے ہیں یا جسے آپ مجتہد کہتے ہیں یا حجت اللہ کہتے ہیں، یا وہ کوئی امام ہو جس کو آپ نے اس مقام پہ بٹھایا ہوا ہے کہ اس کی بات کو آگے رکھنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کر دینا ہے، یہ سارے راستے غلط ہیں۔ یہ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ یہ اہل حدیث کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ انہوں نے کیا ہے۔ اور میں نے آخر میں چند باتیں سنی ہمارے اپنے بھائی محترم کی، بڑے ماشاءاللہ
قابل قدر ساتھی ہیں، یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کے دست و بازو بننا چاہیے اور ان کے مشن میں ان کا ساتھی بننا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت فرمائے اور ان کی صلاحیتوں کو اللہ رب العزت اور زیادہ اجاگر کرے اور ان سے اللہ تعالیٰ دین کا اور زیادہ کام لے۔ تو اہل حدیث نے الحمدللہ اس دور کے اندر بھی سب سے فرنٹ لائن کے اوپر کام کیا اور جہاں بھی موقع ملا ہر میدان کے اندر اس کی کتابوں کا جواب دیا، اس کے ساتھ مناظرے کیے، اس کے ساتھ مباحثے کیے اور اس کے ساتھ جو آخری مباحثہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کو نامراد اور ذلیل و رسوا کیا، وہ بھی اہل حدیث عالم حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ مباحثے کے لیے اس کو دعوت دی گئی لیکن اسے جرأت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آ سکے، وہ بھی اہل حدیث عالم تھے۔ اور بھی لوگوں کا کام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں نے کام نہیں کیا، احناف نے بھی کیا اور شیعہ حضرات نے بھی اس موضوع میں ساتھ دیا، ان کا دوسروں نے بھی کیا، لیکن کمزوریاں موجود ہیں۔ لیکن اہل حدیث کا کام الحمدللہ خالص اور کھرا کام ہے، ان کا کھرا کام ہے اور یہ ذمہ داری ہے ختم نبوت کے بعد اہل حدیث کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اسی شکل کو زندہ اور قائم رکھیں جو اللہ نے اتارا تھا، اللہ نے مکمل کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر امت کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں روشن راستے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس راستے سے وہی ہٹے گا جو تباہی کی طرف جائے گا۔ اس راستے کی حفاظت کرنا بالکل ویسے ہی ہر بدعت سے، ہر اضافے سے، ہر تبدیلی سے، ہر تغیر سے، ہر قسم کے اس کے اندر تحریف سے اس دین کی حفاظت کرنا، وہ تجدد کے نام پر ہو، وہ کیا حرج ہے جی اگر یہ کر لیا جائے، کیا حرج ہے جی اگر یہ کر لیا جائے۔ یہ جتنے راستے ہیں یہ سارے ختم نبوت کو کمزور کرنے والے راستے ہیں، یہ اس عقیدے کو کمزور کرنے والے راستے ہیں۔ ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے تھے اللہ نے مکمل آپ کو دیا اور آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا اور صحابہ نے آپ سے سیکھ کر آپ سے لے کر آگے پہنچا دیا۔ قرون الخیر میں جو دین تھا اس کے بعد دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اس دین کو زندہ رکھنا، اس کو قائم رکھنا اور بہت ہی تحمل کے ساتھ اور بہت زیادہ علمی بصیرت کے ساتھ اور بہت زیادہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس دین کی دعوت دینا، قول کے ساتھ بھی عمل کے ساتھ بھی، یہ اہل حدیث کی ذمہ داری ہے، یہ اہل حدیث کی ذمہ داری ہے۔ صرف اس بات پہ خوش ہو جانا کہ میں اہل حدیث ہوں، میرا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس دین کو سیکھنا ہے، اس دین کو سمجھنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور دے کے گئے اور امت کو اس پہ چھوڑ کے گئے، اور آج وہ دین ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے اس قرآن کی شکل میں جسے یہ بچے حفظ کر رہے ہیں، اور اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ کے فرامین اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنت مطہرہ کی شکل میں جو احادیث کے اندر محفوظ ہے، اس کو اسی طرح آگے پہنچانا، خود عمل کرنا اور آگے پہنچانا یہ اہل حدیث کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مدارس کو مضبوط کریں، اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہوں اور راسخ علماء پیدا کریں۔ یہ کچے علماء نہیں، یہ سر لگانے والے علماء نہیں، یہ ٹچکریں کرنے والے علماء نہیں، یہ وہ علماء نہیں جو لوگوں کو صرف ہنسانے والے اور لوگوں کو صرف مشغول رکھنے والے ہیں کہ لوگوں کی مرضی کی بات کرا دی، مرضی کی بات سنا دی۔ نہیں میرے بھائیوں، علم کی بات، قال اللہ اور قال الرسول کی بات، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم نے محسوس کرنا ہے، اور تجدد کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ اور پوسٹ ماڈرنزم کے نام پہ جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں ان سب کے سامنے سینہ سپر ہونا، وہ انکار سنت کی شکل میں ہو، استخفاف سنت کی شکل میں ہو، صحابہ پر تان کی شکل میں ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و تقدس کو نعوذ باللہ کسی طرح داغدار کرنے کی شکل میں ہو، ان سارے فتنوں کے سامنے سینہ سپر ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے سب سے پہلے۔ کہ اس لیے اللہ اکبر، ہم کون ہیں؟ ہم ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی جماعت کے ساتھ ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو۔ تو یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے صحیح جامع ترمذی کے اندر۔ تو اس حدیث کے روایت کرنے والوں میں عبداللہ بن مبارک بھی ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا جماعت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر اور عمر جماعت ہیں۔ اور ابو بکر اور عمر کی جماعت میں کون اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں؟ میں نام لوں گا تو کسی کو غصہ لگے گا۔ آج ہماری کوئی نسبت نہیں ہے۔ ہماری نسبت کیا ہے؟ ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا دستور کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ کس طرح؟ جس طرح صحابہ کا تھا۔ ہم اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اور ہمارے امام لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو امام مانتے ہیں کہ یہ سارے یہ راستہ بتانے والے ہیں، اور اس راستے کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے امام نہیں، وہ سارے نبیوں کے امام ہیں، وہ ساری انسانیت کے امام ہیں۔ سارے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے ان کے پیچھے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، ان کے پیچھے ان کی امت ہوگی، اور ان کے پیچھے سارے نبی ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے نبی ہوں گے۔ تو ہمارے امام وہ ہیں، اور ہمارے مرشد بھی وہ ہیں، اور ہمارے لیڈر بھی وہ ہیں، ہمارے قائد بھی وہ ہیں۔ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اور ان کے بعد سچی بات ہے کوئی نگاہ میں جچتا ہی نہیں ہے۔ ان کی بات سب سے اونچی، اس لیے کہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ رب ہے، وہ الہ ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ ہم اس کے مخلوق اور اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں، اس کی پوجا کرنے والے، اور اس کی فرما برداری، وفاداری اور شکر گزاری میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور اطاعت، اتباع، اقتداء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم پہ ان کے چلنا ہے، اور بات ان کی سب سے اوپر ہے۔ دین کے اندر وہی طریقہ ہے جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ بریلی کی، لاہور کی، بیرے کی، کراچی کی، یا دیوبند کی، بغداد کی، یا کہیں اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے تو کس کی؟ عمل علیہ سکۃ نبویۃ، جس پہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، عمل وہ ہے، وہ وہاں چلتا ہے، وہ وہاں قبول ہوتا ہے۔ باقی سارے کھوٹے ہیں، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت، اس کی پہچان اور اس کا تحفظ، اور پھر اس کے تحفظ کے لیے ذمہ داریاں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کیا دینی مدارس کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، علم سیکھیں۔ یہ قرآن حفظ کرنا تو اس علم کی ابتدا ہے۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد دین کا علم پڑھیں، دین کے علم کے اندر رسوخ پیدا کریں، پختہ عالم پیدا کریں۔ ہماری فرنٹ لائن جو ہے خدا کی قسم ایک کے بعد دوسرا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تھوڑے عرصے کی بات ہے کہ ایک عالم کو دفن کیا تھا، آج ایک اور کو دفن کر کے آ رہے ہیں، اور یہ فرنٹ لائن اسی طرح خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ جانے والوں کی جگہ پر کریں، ان کے جانشین پیدا کریں، علماء پیدا کریں، اور علماء کے ساتھ کھڑے ہوں، اور علم کو فروغ دیں۔ اہل حدیث علم کا اور عمل کا مسلک ہے، یہ کہانیوں اور قصوں کا اور سروں اور ٹروں کا مسلک نہیں ہے، یہ علم کا مسلک ہے، یہ علم کا اور عمل کا مسلک ہے۔ علم اور عمل کو زندہ کیجیے اپنی زندگی کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنے جلسوں کے اندر۔ ہمارے جلسے اور ہماری کانفرنسیں علمی اور عملی ہوا کرتی تھی۔ لوگ علماء جا کے رہتے تھے، اور جس بستی میں رات گزار دیتے تھے اس بستی کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ اور آج وہ چیز نہیں ہے، وہ رنگ نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ کرتے ہیں ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی ویسا کر رہے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو بدلیے، اپنی ذمہ داری کو پہچانیے، اور اپنی اصلاح کیجیے، اور ان مدارس کو مضبوط کیجیے۔ اور مدارس کی تعداد بڑھانا ضرورت ہے کہ بڑھایا جائے ان تعداد کو، لیکن تعلیمی معیار کے اوپر توجہ دیں۔ تعلیم، تربیت اور ذہن سازی اور دین کے ساتھ جوڑنا، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں اپنے اس عزیز مکرم کے لیے۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے اس کو
बड़ा अच्छा जज्बा दिया हुआ कारी हसीबुर्रहमान सल्लल्लाहु बारक फ़ी, और माशाल्लाह मुतहर्रिक साथी है और माशाल्लाह जज्बा रखता है। अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो इनके रफ़क़ा है हमारे क़ुर्राए किराम, अल्लाह ताला इनको भी बरकत अता फ़रमाए, और इन बेटों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान का खादिम और कुरान का हामिल बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन का आलिम बनाए, दीन का मुबल्लिग बनाए, और हम लोगों को दीन का खादिम बनाए, उलमा का खादिम बनाए, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने वाले और इनको पूरे करने वाले बनाए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ दुआ भी करते हैं और करते भी रहेंगे, और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी और हमारे मशवरे भी और हमारी हर तरह की तायीद और हमारी हर तरह की मुआवनत इंशाअल्लाह अपने इन अज़ीज़ों के साथ है। अल्लाह ताला इसको बरकत दे और अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इजाज़त चाहता हूँ, मैंने कहीं और भी जाना है, नमाज़ वहाँ पढ़ूँगा जाकर, बाकी दुआ तो हो गई, अब बाकी नमाज के बाद दुआ कर लें। बारकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। हम सब शुक्रगुज़ार हैं हज़रत उस्ताद शेखुल हदीस व तफसीर हाफिज़ मसूद आलिम साहब। قل لهما قولا كريما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة